بہرام عارفین ہے اور میں ڈاکٹر طاہر کمال کا بیٹا اور مولانا طارق جنید کا بھتیجا ہوں، اور ان کے بہاف پہ پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو اسد علی طور نے اپنی ویڈیو میں الزامات لگائے ہیں انہوں نے اس میں ہمارا موقف بالکل نہیں لیا۔ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں، وہ خود یا وہ ان کا کوئی بھی علاقے کا صحافی جس سے وہ اپنا جو بھی ان کا ہر بندے کا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، وہ یہاں پہ آئیں، ان الزامات جو انہوں نے باتیں کی ہیں، الزامات لگائے ہیں، اس کو آ کے چیک کریں ہماری موجودگی یا غیر موجودگی میں، ہم سے ٹائم لے کے یا ٹائم لیے بغیر، جب مرضی آئیں، جو انہوں نے باتیں کی ہیں اس سب کو وہ خود چیک کریں۔ دوسری بات کہ جو انہوں نے فیملی کے اندر کی باتیں کی ہیں، میرے خیال سے یہ صحافت کے اصولوں کے بہت خلاف ہے کہ اگر ان کو ہماری فیملی کے کسی بندے سے وہ گھریلو باتیں جو بالکل بھی کسی بھی صورت میں کیمرہ پہ یا میڈیا میں ڈسکس نہیں ہونی چاہیے، اگر وہ ان کے تک پہنچی ہیں تو ان کو خود کو چاہیے تھا کہ وہ یہ باتیں ڈسکس نہ کرتے آن سکرین۔ اور ہمارے بھی فیملی جو انہوں نے کہا کہ مجھے مولانا صاحب کی فیملی کی طرف سے یہ ساری باتیں پتہ چل رہی ہیں، تو مجھے بڑے دکھ سے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری فیملی کے وہ لوگ جن کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے ریلیشنز رہے ہیں، ان کی ہمارے ساتھ عیدوں پہ خوشی غمی پہ آنا جانا بڑا اچھا رہا ہے، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ انہوں نے ہی میاں عامر حسنین صاحب جو پی ٹی آئی کے تحصیل صدر رہ چکے ہیں، وہ اسد علی طور سے رابطے میں، اور ان کے ساتھ جو عبدالحکیم بی او پی کے مینیجر ہیں میاں اخلاق، وہ یہ ان دونوں کی پلاننگ سے یہ سارا کام ہوا، اور اس کے پیچھے ایک فیملی کا بالکل مائنر سا ڈسپیوٹ ہے جو کہ فیملی کے اندر بھی حل ہو سکتا تھا، جو کہ عدالتوں میں بھی حل ہو سکتا تھا، لیکن اس کو ایک بالکل مختلف رنگ دے کے میڈیا پہ اچھالنے کی ضرورت بالکل نہیں تھی۔ تو ہم بھی اسی وجہ سے ہیں، کیونکہ ہم اس ویڈیو میں میرا اپنا نام بھی ہے، تو ہم بھی اسی وجہ سے میڈیا پر آئے ہیں، کیونکہ ہم پہ اٹیک میڈیا کی طرف سے کیا گیا، تو اس وجہ سے ہم نے ضروری سمجھا کہ ہمارا موقف میڈیا پر آئے، لوگوں کو پتہ لگے۔ جو میاں عامر نے تردیدی بیان دی ہے وہ بالکل ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس میں بے شمار قسم کے فلاز ہیں، ہمارے بے شمار قسم کے سوالات ہیں، انہوں نے ہم سے ڈائریکٹ رابطہ کیا ہی نہیں، بلکہ ڈائریکٹ رابطے میں انہوں نے ہمیں اعتراف کیا اس بات کا کہ وہ اسد علی طور سے رابطے میں، اور میڈیا پر انہوں نے کوئی اور بات لگا دی، تو لہٰذا اس بات کو ہم بالکل اعتراف نہیں کرتے۔ جو قانونی کارروائی ہوگی اس سے ریلیٹڈ، جو پاکستان کا قانون ایک پاکستانی شہری کو حق دیتا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم وہ حق ضرور حاصل کریں گے۔ مولانا صاحب کا ویسے تو تعلیمات بہت زیادہ ہیں معاف کرنے پہ، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ بہت زیادہ بلو دا بیلٹ بات ہوئی ہے۔ ہم سے اگر ایک پراپر طریقے سے معافی مانگ لی جائے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن بات کو بالکل ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے، میڈیا پر آ کے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے یہ کام کیا ہی نہیں، تو اس میں معافی مانگنے کی یا معاف کرنے کی یا صلح صفائی کی تو کوئی بنتی نہیں ہے ترتیب۔ ہاں اگر وہ ہمارے سامنے ان پرسن آئیں گے، اعتراف کریں گے، معافی مانگیں گے، جو شرط شرائط ہوں گی وہ قبول کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی معاملہ یہ گھر کے اندر کا معاملہ ہے، گھر کے اندر ہی سلجھانا چاہیے، میڈیا پہ نہیں جانا چاہیے، اور ہم پہل نہیں کر رہے میڈیا پر لے کے جانے کے لیے، پہل ہوئی ہے تو ہم اپنے سیلف ڈیفینس میں بات کر رہے ہیں۔ تو آپ کیا ایسے لوگوں کے خلاف قانونی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ انشاءاللہ پوری قانونی کارروائی کریں گے، انشاءاللہ شروع کر دیں گے۔ یہ جو طور ہے اس کے خلاف آپ نے کوئی قانونی جی انشاءاللہ وہ شروع کر رہے ہیں اس کو، اور ہم رابطہ بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارا رابطہ ہو نہیں رہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ بجائے قانونی کارروائی کرنے کے اور سارا ایک وہ پروسیجر کرنے کے، ہم ان سے ڈائریکٹ کر کے ان کو ان کی غلطی کا احساس دلا دیں، اور وہ ہمیں کہہ دیں کہ جی ہاں میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ ہمارا پہلی آپشن تو یہ ہے۔ آپ نے کوئی کارروائی ابھی تک کی بھی ہے؟ جی ہم نے درخواست وغیرہ دے دی ہے، سائبر کرائم ایف آئی اے وغیرہ میں ہم نے درخواست دے دی ہے، جو اس کا پروسیجر ہوتا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارے لیے یہ کام نیا ہے، آج تک ہم نے کسی کے خلاف کبھی قانونی کارروائی کی نہیں ہے۔ عارفین بھائی یہ آپ جو بات کر رہے ہیں یہ مولانا صاحب اور ڈاکٹر صاحب کا اسپوک پرسن کی حیثیت سے؟ جی بالکل، وہ انشاءاللہ مولانا صاحب اور ڈاکٹر صاحب میرے بیک پہ کھڑے ہیں، وہ کبھی آپ کو انہوں نے ہی میرے ذمہ لگایا، ان کی پوری پیچھے ہے سپورٹ ہے انشاءاللہ۔ اسد طور کا یہ کہنا ہے کہ آپ کی فیملی کے کچھ ممبر میرے سے رابطے میں ہیں، جی تو وہ کون سے لوگ ہو سکتے ہیں؟ وہ میں نے عرض کیا نا کہ ایک تو جو سابق تحصیل صدر تحریک انصاف میاں عامر حسنین صاحب، انہوں نے ہمیں پہلے اس طرح کی دھمکی بھی لگائی ہے کہ میں میڈیا پہ
ایگزیکٹ الفاظ تو یہ نہیں تھے، لیکن اس کا مفہوم یہ تھا کہ میں میڈیا پہ آپ کے پر کیچڑ اچھالوں گا آپ کے خاندان. لوکل لیول پہ وہ پہلے بھی کئی دفعہ یہ کام کرتے رہے ہیں، لیکن ہم نے ہمیشہ اگنور کیا. پہلی دفعہ انہوں نے میڈیا پہ کام کیا یہ، اور بہت ہی زیادہ بلو دا بیلٹ گئے ہیں فیملی کے اندر کے معاملات. اگر وہ صرف دوسرے معاملات ڈسکس کرتے، فیملی کے اندر والے نہ کرتے، تو شاید ہم اس پہ بالکل کہاں نہ کرتے، ہم اگنور کر کے آگے نکل جاتے جیسے آج تک کرتے ہیں. لیکن وہ کیونکہ بلو دا بیلٹ گئے ہیں، اس وجہ سے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا ڈیفینس بھی کریں. بہت غم اور غصے کی کیفیت ہے، اور گھر کے اندر ہمارے کیا حالات ہیں وہ صرف ہم ہی جانتے ہیں، وہ ہم بتا نہیں سکتے. اچھا میاں صاحب، میاں عامر سے کیا اختلاف اتنے جو یہاں تک چلا ہے؟ وہ سر اختلاف کوئی ایسا بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا اختلاف ہے. ان کے چچا زاد بچے جن کے پاس، جن کے گھر میں وہ پچھلے 10-11 سال سے پڑھ رہے ہیں، پل رہے ہیں، اور جن کو وہ اپنا بچے اپنا ماں باپ سمجھتے ہیں، ان کو اسی گھر والوں کو ان کی بچوں کی قانونی گارڈین شپ دے دی. یعنی حقیقت میں تو موقع پہ تو وہی گارڈین تھے، اس کو بس قانونی رنگ دے دیا، جس وجہ سے ان کو یہ اختلافات بہت اوپر گئے. اس طرح کے بہت سارے اختلاف ان کو پہلے بھی تھے، لیکن یہ والی جو وجہ بنی ہے نا، وہ یہ بنی ہے کہ اپنے چچا زاد بچوں کی گارڈین شپ مولانا صاحب کی سوچ کے حساب سے، یا ہم نے جو وکلاء سے مشورہ کیا اس کے حساب سے ان کے پاس ہونی چاہیے جو جن کے پاس بچے پل رہے ہیں یا جن کو بچے اپنا ماں باپ سمجھتے ہیں. ان میں سے ایک بچے کو ابھی تک یہ بھی نہیں پتا کہ میرے اصل ماں باپ ہیں کون. تو اس تنازع میں انہوں نے آ کے بات کو میڈیا پہ اچھال دیا، جبکہ ہم نے ان کو کھلی آفر دی تھی کہ آپ ہو سکتے ہیں ہم غلط ہوں، آپ قانونی عدالت میں چلے جائیں، ہمیں اپنا موقف ٹھیک لگ رہا ہے، آپ کو اپنا موقف ٹھیک لگ رہا ہے، آپ عدالت میں چلے جائیں، جج کو ڈیسائیڈ کرنے دیں کہ کس کا موقف ٹھیک ہے. آپ نے جو گارڈین دیے ہیں، جن کو آپ نے قانونی حیثیت دی ہے اور وہ گارڈین بنے ہیں، ان کا بچوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ بچوں کی پھپھو ہیں. میرا سوال سر آپ سے یہ ہے جی کہ آپ نے کہا کہ میاں عامر حسنین صاحب اور میاں اخلاق صاحب جو اس حوالے سے آپ کو پریشان کر رہے ہیں یا انہوں نے ساری باتیں لکھی، کیا یہ دو کردار ہیں آپ کی برادری کے، یا اور لوگ بھی ہیں جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں؟ اس حوالے سے انہوں نے کوئی دھمکی وغیرہ دی تھی؟ نہیں، دھمکی تو میاں عامر نے صرف دی تھی کہ جی ہم اس طرح کے کام کریں گے، لیکن میاں عامر اور میاں اخلاق یہ اکٹھے ہیں گارڈین شپ میں. میاں اخلاق پہلے انٹرسٹڈ تھے، پھر میاں عامر میں ہو گئے. ان کے ساتھ پلاننگ میں اور بھی لوگ شامل ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ منیمم میڈیا پر آئے، زیادہ لوگوں کا نام میڈیا پر نہ آئے، کم سے کم لوگوں کا نام میڈیا پر آئے. ہم اس کو بہت زیادہ معاملے کو اچھالنا نہیں چاہتے. ویسے لوگ ہیں صحیح اور شامل؟ جی بالکل ہے. اسدور نے مطلب آپ کی فیملی میں سے یا ادھر آ کے یا آن مطلب اسپاٹ کسی سے رابطہ کیا ہے؟ ہمارے علم میں ایسا کوئی رابطہ نہیں. یہ ساری معلومات اس نے شیئر کی ہیں؟ اس نے ہم سے رابطے کے بغیر، اس نے جو اگر وہ کہے نا کہ اسدور نے ہم سے کسی سے نہیں پوچھا کہ جی آپ پہ یہ الزامات ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے، صحافی کا بنتا ہے پوچھنا. آپ کے موقف کے بغیر انہوں نے سارا بیان دیا. سارا بیان دیا. اچھا سر، مولانا صاحب کی کروڑوں میں چاہنے والے ہیں، کسی اور شخص نے بھی کوئی قانونی چارہ جوڑ کے کی؟ میرے علم میں تو آ رہا ہے کی ہے، لیکن اس کی تفصیلات کیا ہیں، کون لوگ ہیں، ان نون نمبروں سے مجھے آ رہے ہیں کہ جی ہم کریں گے، ہم اپنے علاقے میں کریں گے، ہم اپنے علاقے میں کریں گے. لیکن اس کی کیا تفصیلات ہے، کیا اگر ایک بندے پہ ایک علاقے سے قانونی کارروائی چل رہی ہے تو کیا اسی کیس میں دوسری جگہ سے بھی ہو سکتی ہے یا نہیں، ہمیں یہ بھی نہیں پتہ. یہ ساری ہمارے لیے یہ سارا کام نیا ہے، یہ ہمیں جو وکلا جو لوگ گائیڈ کریں گے ہم نے اس حساب سے چلنا ہے. اچھا میاں صاحب ایک سوشل میڈیا پہ تردیدی بیان چل رہا ہے عامر حسنین صاحب کا، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. وہ ہمارے سامنے وہ بیان اور دیا گیا سوشل میڈیا پہ، ہماری مرضی کے بغیر وہ بیان دیا گیا، ہمارے سامنے اعتراف کیا گیا کہ جی ہاں میں اسدور سے رابطے میں ہوں، اور سوشل میڈیا پہ کہا گیا کہ جی میں نہیں ہوں. ہم اس بیان کو بالکل نہیں مانتے. عاظم بھائی، جو آپ کی گارڈین شپ ہے، میاں عامر حسنین اور میاں اخلاق صاحب کو اس گارڈین شپ کے پہ اعتراض ہے، اس کی کچھ شیخوں پہ اعتراض ہے؟ اس گارڈین شپ پہ اعتراض ہے، وہ خود انٹرسٹڈ تھے. تھینک یو سر، بڑا تھینکس.